قرآن کی دوستی لازوال دوستی ہے کہ جو قبر کے اندھیروں سے لے کر پلسرات کی سختیوں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کبھی سوچا ہے بھاگ رہے ہو جس کے پیچھے، اگر وہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ ٹھان لی ہے منزل کی جا، پہنچ گئے جو وہاں تو کیا کرو گے؟ یہ جسے تم سکون کہتے ہو اس سے بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی ہے۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اور وہ اللہ بے نیاز ہر تعریف کے لائق ہے۔ جو شخص خاموش ہے اس کے بارے میں غلط مت سوچو، ممکن ہے اگر آپ نے اس کا اندرونی پڑھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا وہ آپ کے گرد موجود منافقین سے بہت زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ بے محل ہنسنا، غیر ضروری گفتگو کرنا اور غلط جگہ بیٹھنا بے وقوفی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اصل چیز عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، پھر شکست بھی فتح ہو جاتی ہے، کیونکہ عقیدے والا مرد مومن ہوتا ہے، حق جاننے والا ہوتا ہے۔ درویش کسے کہتے ہیں؟ درویش دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، در جس کا معنی موتی اور ویش جس کا معنی ہے بکھیرنا۔ ایسی باتیں لکھنے والا، بتانے والا جس سے معرفت کے سچے موتی بکھر جائیں، اور جہاں بکھریں وہاں صرف معرفت ہی نہیں بلکہ معرفت کے گلستان آباد ہو جائیں، اسے درویش کہتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، والدین کی روک ٹوک نعمت ہے، ورنہ اولاد ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں۔ بیوقوف لوگ اپنے ذہن پر قابو کرنے کی بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا عذاب عقل پر مہر لگ جانا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو انسان ہماری نگاہ میں خار بن کر کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کا منظور نظر ہے۔ عقیدتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، محبت کے پھندے بھی آزادی ہیں۔ جو شخص بھی اپنے آپ کو محبت کی ڈوری سے باندھ کر محبت کا قیدی ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسے سونے کے حروف سے لکھ کر لٹکا لو، تم ان لوگوں کے غلام ہو جن سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ کسی بھی چیز کے معاملے میں اتنا جنونی مت ہونا کہ اسے پانے کی جستجو میں ہار بیٹھو تو خود کو بھی کھو دو۔ جس لمحے آپ ستائے جا رہے ہیں اسی لمحے آپ آزمائے بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ یقین جانیے ستائے جانے پر صبر کرنے پر بڑی خوشخبری آپ ہی کے حصے میں آئے گی۔ جنہیں نبھاتے ہوئے عمر رائے گا ٹھہری، وہی اصول وہی ضابطے غلط نکلے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ بے گناہ پر بہتان لگانا آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے، حق زمین سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ بے دین کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے، حرص اور حسد آگ سے زیادہ جلاتے ہیں۔ رشتہ دار کی حاجت پوری نہ کرنا برف سے بھی زیادہ سرد ہے۔ قناعت کرنے والے کا دل سمندر سے زیادہ غنی ہے،
چغلخور کو یتیم سے زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اجل انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے، اور ہر زندگی کے لیے اجل ہے۔ احسان کرنے والا زندہ رہتا ہے، بھلے ہی اسے مردوں کے گھر یعنی قبرستان میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بلا شبہ مومن احسان کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ ایمان کا بہترین جز ہی احسان ہے۔ سخی وہ ہے جو دولت احسان لٹائے۔ تمہارے لیے اللہ کے پاس رزق ہے، اور اللہ کے لیے تمہارے پاس اجل ہے۔ لہٰذا جب وہ اپنے پاس موجود تمہاری چیز یعنی رزق دے لیتا ہے تو تمہارے پاس موجود اپنی چیز یعنی زندگی کی مہلت بھی واپس لے لیتا ہے۔ فقیر موجی خراب حالوں کا کیا بنے گا، یہ عشق کرتی اداس نسلوں کا کیا بنے گا۔ ہمارے پرکھوں نے ہم سے بہتر گزار لی ہے، میں سوچتا ہوں ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم سے صرف وہی محبت کرتا ہے جو تمہاری چاپلوسی نہیں کرتا، اور تمہاری تعریف بس وہی کرتا ہے جو تمہیں تمہاری تعریف نہیں سناتا۔ حالات کی تبدیلیوں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کتنے ایسے غمزدہ ہیں جن کو ان کے غم نے ہمیشہ کی خوشی سے ہمکنار کر دیا۔ مومن کی صفتوں کے متعلق آپ نے فرمایا، مومن کی خوشی اس کے چہرے پر اور اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے۔ مومن کی غیرت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ جب تک تو برائی سے بیزار نہیں ہو جائے تب تک نیکی کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں، حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زباں پر پھل لاتا ہے۔ سب سے برا وہ ہے جس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی تکلیف دہ ہو جائے۔ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ عقل مند شخص کسی کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ زبان کا تانا نیزے کی ضرب سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ اس کام کا ارادہ نہ کرو جس کا صحیح ہونا تمہارے لیے واضح نہ ہو۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اسے منہ پھیر لو۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتوں کی پکڑ ہوگی تو اسے چاہیے کہ کم سے کم گفتگو کرے۔ بہت زیادہ احسان کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ محبت نہ ملے تو ہم سنجیدہ اور بردبار ہو جاتے ہیں، اور اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ علم میں ہمیشہ اپنے سے اوپر اور رزق میں ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا دل مطمئن رہے گا۔ تعلقات کی ابتدا میں احساسات ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے اختتام پر اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ کتنا بھی سمیٹ لو یہ پھسلتا ضرور ہے، یہ وقت ہے بدلتا ضرور ہے۔ بزبانی کا جواب اخلاق سے دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ لوگوں کو برائی سے روکیں، زبردستی منوائیں نہیں۔ آپ کے رویے میں اگر آپ کی تعلیم نظر نہ آئے تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ کی تعلیمی سند
محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ موت خاتمے کا نام نہیں ہے، نہ کسی مومن کے لیے نہ کافر کے لیے۔ ادھر آنکھ بند ہوتی ہے تو دوسرے عالم میں کھل جاتی ہے۔ یہ عالم برزخ ہے جس کا تسلسل قیامت تک رہے گا۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اس کا عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، عمر ضائع کر دی۔ گالیاں دینے سے کوئی طاقتور نہیں بنتا اور برداشت کرنے سے کوئی بزدل نہیں بن جاتا۔ اگر مال و اولاد کی محبت انسان کے دل پر ضرورت سے زیادہ قابو پا لے تو گویا اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ اپنا بھروسہ اللہ پر رکھو، اپنی گنتی پر نہ رکھو، اپنے ساتھیوں سے زیادہ امیدیں وابستہ ہی نہ کرو۔ امیدیں وابستہ کرو تو صرف اللہ کی ذات سے۔ پہلے علم حاصل کر، پھر ادھر آ کہ حضور حق میں جاہلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ پہلے وہ علم حاصل کر جس کا تعلق اللہ کی معرفت سے ہے۔ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھو ایسی زندگی قرآن کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اتحاد کی اگر کوئی بنیاد ہے تو قرآن ہے۔ ہمارے عروج بلندی کے لیے اگر کوئی زینہ ہے تو قرآن ہے، اور ذلت و رسوائی سے نجات کا کوئی راستہ ہے تو قرآن ہے۔ ہماری قسمت اسی کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دنیا سے ڈرو کہ یہ غدار، دھوکے باز اور فریب کار ہیں۔ دنیا سے بے تعلق رہو، اللہ تم میں دنیا کی برائیوں کا احساس پیدا کرے، اور غافل نہ ہو اس لیے کہ اللہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہو جائے گا۔ دنیا ایک اونگ ہے اور آخرت بیداری ہے، اور ہم ان دونوں کے درمیان خواب پریشان ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں رفتہ رفتہ نعمتیں دے کر عذاب کا مستحق بنایا جاتا ہے۔ انسان کے دل کا بدترین لباس حسد ہے۔ اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا اور فقر اور افلاس کا خطرہ دلائے گا۔ تمہارا بہترین صبر اس شخص کو کھو دینے پر ہے جس کے سوا تمہارا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ بہت سے غریب ہر امیر سے بڑے امیر ہوتے ہیں۔ آپس میں میل جول رکھو، نیکی کرو، رحم کرو، اور نیک بھائی بن کر رہو جیسا کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے۔ جو شخص تمہاری دولت کی وجہ سے تمہاری تعظیم کرے گا وہ ناداری کے وقت تمہیں حقیر سمجھے گا۔ گناہ کم کرو تاکہ موت تمہارے لیے آسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، موت کی یاد مجھے بیکار باتوں سے روک دیتی ہے۔ بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جب شام ہو جائے تو اپنے گزرے دن پر غور و فکر کرو کہ تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ اگر کی ہے تو جاؤ اور اپنی غلطی سنوارو، پھر سونے کے لیے بستر پر جاؤ۔ حرام چیز کو کھانے کی اجازت صرف اس جگہ ہے جہاں تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو۔ دنیا میں آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے علم حاصل مت کرو، بلکہ آخرت کے آرام کے لیے محنت اور مشقت کرو۔
اپنے آپ کو زیادہ دانا نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو۔ عقل مندی اس بات کا نام ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، انجام پر نظر رکھی جائے اور دور اندیشی کے دامن کو نہ چھوڑا جائے۔ جس قدر ممکن ہو لوگوں کے ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا اور نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا۔ عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسری بار دھوکہ نہیں کھاتا۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامے۔ دنیا میں سچے اور اچھے دوست کا ملنا انتہائی مشکل ہے، لیکن پھر بھی کم از کم ایک ایسا آدمی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو تیرے جذبات کو سنتا رہے۔ زیادہ سے زیادہ عوام کو تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اور بہتر سے بہتر طریقوں سے بیدار کرو۔ جسے بولنا آ جائے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ راہ کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ مائیں بدکاروں سے بھی نہیں روٹھتی اور بیویاں پیغمبروں کی بھی روٹھ جاتی ہیں۔ عقل سوچ اور فکر کو درست کرتی ہے اور انصاف مخلوق کو سنوارتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے لالچ و طمع کو شعار بنا لیا اس نے اپنے نفس کو رسوا کر دیا، اور جس نے اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا، اور جس نے نفس پر زبان کو حاکم بنا دیا اس نے نفس کو کمزور تر بنا دیا۔ بہترین مال وہ ہے جو انسان کی آبرو کی حفاظت کرے، اور بہترین عقل انسان کا اپنے آپ کو پہچان لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن میں آویزہ کر دیا ہے، اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے کہ اب اپنی کتاب کو پڑھ لو، آج تمہارے حساب کے لیے یہی کتاب کافی ہے۔ اور جو شخص بھی کوئی غلطی یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہ کے سر ڈال دیتا ہے وہ بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے، خواہ وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا ہی کیوں نہ ہو۔ عقل مند وہ ہے جو گناہوں سے پرہیز کرے اور عیبوں سے پاک رہے۔ مناسب ترین علم تمہارے لیے وہ علم ہے جس کے بغیر تمہارا عمل درست نہیں ہو سکتا، اور واجب ترین علم وہ ہے کہ جس پر عمل کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ لازم ترین علم وہ ہے جو تمہارے دل کی اصلاح کی طرف تمہاری ہدایت اور اس کے فساد کو آشکار کر دے۔ عبادتیں نہیں عشق درجے پر پہنچاتا ہے، ایسی عبادت کس کام کی جس میں عشق نہ ہو۔ عمر جاویدہ پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ کوئی ورد کوئی تعویذ رب تک نہیں پہنچاتے، لیکن ریاکاری سے پاک نیک عمل۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، لیکن سکون دینے کی فکر کرو تو سکون مل جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا، سکون مل جائے گا۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے گی تو سکون شروع ہو جائے گا۔
اپنی زندگی میں آپ کو جو چیز یعنی مال و دولت اور آسائش سب سے اچھے نظر آئیں اسے تقسیم کرنا شروع کر دو، سکون آ جائے گا۔ لگاتار کوشش مشکل سے مشکل کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ برسے گا ٹوٹ ٹوٹ کر ابر محبتاں، ہم چیختے رہیں گے کہ حاجت نہیں رہی، ایک روز کوئی آئے گا لے کر فرصتیں، ایک روز ہم کہیں گے ضرورت نہیں رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ زندگی تب بدلتی ہے جب آپ آرام آسائش کو چھوڑ کر اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی جد و جہد میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ جو جانے کے بہانے ڈھونڈتے رہے ہو انہیں دروازے تک چھوڑ کر آنا چاہیے۔ سب سے بڑی دیانت داری اپنا احتساب کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ حالات کے قدموں پر قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی، محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے۔ محبت تو محبت ہے، یہ کرنی تو نہیں پڑتی، یہ اکثر ہو ہی جاتی ہے، مگر ہوتی تو اندھی ہے، کہاں کچھ دیکھ پاتی ہے۔ کبھی بے درد لوگوں سے، کبھی بے قدر لوگوں سے، کبھی بے حس لوگوں سے، کبھی بے قول لوگوں سے، یہ اکثر ہو بھی جاتی ہے بہت بے مول لوگوں سے۔ تلاش اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ تلاش اس کو کرو جو آپ کی دنیا خوبصورت بنا دے۔ زندگی کی حقیقتوں کو جاننا علم ہے، اور علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ دراصل جہاں محبت ہو وہاں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور محبت نہ ہو تو کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ کیا محبت انسان کو ناانصاف بناتی ہے؟ اگر سکون کی قیمت شعور کی کمی اور خاموشی کی قیمت زندگی کی طاقت کی کمی ہے، تو ایسا سکون اور سکوت اس قابل نہیں کہ اس کی خواہش کی جائے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں۔ حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ وقت ایک تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کا استعمال صحیح نہیں کرو گے تو یہ تمہیں ہی کاٹ کر رکھ دے گا۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے امیر ہیں جن کے پاس پیسے کے سوا سب کچھ ہے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بھٹک جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن بھٹک کر بھٹکے ہی رہنا بہت خطرناک ہے۔ تعریف کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی ذہنی سطح کو ہر حال میں توازن میں رکھنا، لوگوں کے بدلتے ہوئے رویوں اور طرز عمل سے اپنے ذہن کے اندرونی سکون کو نقصان نہ پہنچانا۔ عزت نفس کا تعلق دوسروں سے عزت اور احترام کی امید وابستہ کرنے سے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو توازن میں رکھنے سے ہے۔ چیزیں کہاں خوبصورت ہوتی ہیں، یادیں خوبصورت ہوتی ہیں، لمحے خوبصورت ہوتے ہیں،
اور ہاں کچھ لوگ بھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کی ترجمانی کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ماں ہے۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ سچی عزت اور اونچا مقام صرف اچھے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ اپنی زبان کو سلام کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ بندہ چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن سوچ بادشاہوں والی ہونی چاہیے۔ جو چھوٹے چھوٹے کام ٹھیک نہیں کر سکتا وہ زندگی میں کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ زندگی آپ کو کچھ بڑا اس وقت عطا کرتی ہے جب آپ لمبے عرصے تک کڑی محنت جاری رکھتے ہیں۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ ایک دن آئے گا جب ہماری روح اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی اور ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ، اس دن ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرمانا۔ پتہ ہے وہی دل پرسکون اور آباد رہتے ہیں جن میں اللہ پاک کا خوف اور اللہ کی یاد ہو۔ تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے ہم راز بدل ڈالو۔ انجام کا ہو خطرہ آغاز بدل ڈالو، پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے، سرہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو۔ ایک چیز پر غور کر کے دیکھیں، اللہ نے کبھی بھی انسان کو اس کی برداشت اور ہمت سے بڑھ کر نہیں آزمایا، لیکن اللہ کے بندے آپ کو وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں آپ کی ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ انسان کو زندگی میں شاید محبت کرنے والی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اسے سمجھنے والے کی ہوتی ہے۔ درد شدت کا ہو اور ہمدرد کوئی نہ ہو، ایسے تلخ ایام بھی آتے ہیں زندگی میں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ بھی ساتھ نہیں لاتا، اور جب مرتا ہے تب بھی کچھ ساتھ لے کر نہیں جاتا، مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنے نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو نہ ساتھ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ معافیہ کبھی بھی کسی تکلیف کا خسارہ ادا نہیں کر سکتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اکثر وہ باتیں جو پی لی جاتی ہیں وہ انسان کو کھا جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ زندگی ہونٹوں اور چہرے پر بکھری مسکراہٹ سے بہت مختلف ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی حقیقت سے جدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب انسان حقیقت سے جدا ہوتا ہے تو اس کے پاس دنیا بھی نہیں رہتی۔ جب کوئی آپ کی ذات سے 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اسی کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جب کسی کے لیے آپ کی ذات اور اہمیت بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی تکلیف سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ کفن، یہ قبر، یہ جنازے رسم شریعت ہے اقبال۔ مر تو انسان تبھی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، کسی سے کوئی لالچ نہیں رکھتے،
پر ایسے لوگ ڈھونڈنے سے نہیں نصیب سے ملتے ہیں۔ عقل مند کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ غم اور حزن و ملال کو دل اور دماغ میں بٹھائے رکھے، کیونکہ اس سے مصیبت کم نہیں ہوتی بلکہ مسلسل غمگین رہنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ بہت ہی کم نظر آیا اخلاص لوگوں میں، یہ دولت بڑھ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں۔ احساس دلوا کر بھی احساس کروانا کوئی احساس ہوا بھلا؟ جسے لوگ کہتے ہیں زندگی، وہ تو حادثوں کا ہجوم ہے۔ زندگی الجھا ہوا سودا ہے، عمریں لیتا ہے ایک پل دے کر۔ کبھی کبھی پھول بھی بیاں کرتے ہیں انداز محبت، کبھی کبھی خاموشی بھی بہت راز کھول دیتی ہے۔ زندگی میں جب ایسا لگے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، تو اس احساس کے ساتھ زندگی گزار دو کہ ایک قدم اور، بس ایک قدم اور۔ غلطی کو غلطی سمجھ کر بھی غلطی کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور بہت بڑی غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہماری قسمت میں پانی کا ایک قطرہ لکھا ہے، ایک گھونٹ نہیں، تو ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ایک قطرہ ہی پی سکیں گے، ایک گھونٹ نہیں۔ جو سکون کی تلاش میں ہے اسے حکم ہے کہ نماز قائم کرو۔ اگر بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک عظیم اور خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، تو بکھری سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت بھی شاندار بنائی جا سکتی ہے۔ جہاں ضمیر نہیں کانپتے وہاں زمین کانپ اٹھتی ہے۔ عقل مند بولتا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے بولنے کے لیے، بیوقوف بولتا ہے کیونکہ اس نے کچھ تو بولنا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے سندوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔